بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا جو ربیع الاول میں قرآن کی یہ صورت پڑھے گا۔ کوشش کرنا یہ والی ایک صورت ربیع الاول میں لازمی پڑھنا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی تاریخ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کائنات کا سب سے حسین، سب سے برگزیدہ اور سب سے محبوب ترین واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ظلمتوں کے بادل جھٹ گئے، جہالت کا اندھیرا ایک دم ٹوٹ گیا اور کائنات میں نور کی بارش برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار فضائل رکھتا ہے۔ اس میں درود و سلام کی محفلیں سجتی ہیں، صدقات دیے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک حرف کی یہ فضیلت ہے تو ایک پوری سورت کی تلاوت کیا مقام ہوگا، خصوصاً جب وہ سورت ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پڑھی جائے اور اس پر 4000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ سورت اخلاص کی شان نزول کے بارے میں حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے، ہم حضرت عزیز علیہ السلام کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے ہیں کہ ہم مسیح علیہ السلام کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں کہ ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرکوں کا کہنا تھا کہ ہم بت پرست اس لیے ہیں کیونکہ یہ بت ہمارے حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ان سب کے جواب میں اللہ نے یہ سورت اتاری۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی ہم سفر نہیں، اس کے برابر اور کوئی نہیں، اس کے سوا کسی میں اہلیت نہیں۔ اللہ اپنی ذات و صفات اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورت اخلاص سے جو خاص محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ سردار فوج جب کبھی نماز پڑھاتے اور قرآن کی قرات کرتے تو ہمیشہ سورت اخلاص پر ختم کرتے۔ فوج جب واپس آئی تو سپاہیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے پوچھا کہ سورج کے لیے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی اور نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینہ میں معاویہ ابن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتے بھیجے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس فضیلت اور کرامت کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اور دن رات کے دوسرے اوقات میں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میں آپ کے لیے زمین سمیٹ لوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے۔ روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں مکمل قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ محبت اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون اور روح کو غذا ملتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نیک بندے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بناتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں۔
ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن وہ خوشی خوشی اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو یہ سکون کہاں سے ملا؟ فرمایا میں روزانہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے آج یہ مقام ملا ہے۔ آج کے دور میں جہاں دنیاوی مصروفیات نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے، ایسے وقت میں یہ بشارت ہمارے لیے رحمت ہے۔ ربیع الاول میں قرآن کی سورت کو پڑھنے کی پابندی ہمیں نہ صرف دنیاوی سکون دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی عطا کر سکتی ہے۔ یہ تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، مشکلات آسان کرتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا ہے کہ جیسے غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ صورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دور کو عمل نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔ لہذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو جائے تو پھر اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز اسے مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب انسان پر کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا، فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو آپ لوگ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی کا سامنا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ربیع الاول میں کر لیجئے۔ بے حد آسان سا ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت کو پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جہاں آپ کو وقت ملے، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یوں تو پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سر چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو ربیع الاول کا وہ مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں کئی بار اس وظیفے کو پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی ہو، چاہے وہ پیسوں کی ہو، قرض کی ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ پاک نے فوری طور پر وہ مشکل حل کر دی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 4000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے گا، تمام حاجات آپ کی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا پورا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ درود پاک، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहला कलमा दरूद पाक पढ़ने के बाद एक तस्बीह आपने पहले कलमे की पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। सूरत इखलास, इसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सूरत फातिहा और 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने के बाद 7 मरतबा आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। नाज़रीन, ये वो अमल है जिसको करने से ना सिर्फ आपको इबादत का सवाब मिलेगा बल्कि आपके दिल की मुरादें भी पूरी होंगी। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। अल्लाह पाक खैर और बरकतें लाएगा। पूरा साल आपका घर अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों में गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें। इस वजीफे को आपने खुद भी करना है और अपने दोस्त अहबाब बहन भाइयों के साथ भी शेयर करना है। नाज़रीन मोहतरम, कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे मराहिल कि इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह पाक वहाँ से वसीला बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। और हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है, हमारा कोई अमाल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है नाजरीन, वो दुआओं की ताकत है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये दुआएं रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, इनकी ज़िंदगी में भी रंग भर जाते हैं। इंसान अपनी मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत के अलावा सब कुछ मांगता है और आम तौर पर मिल जाने की सूरत में इंसान गुमराह होने के खदशात से दो चार रहता है और ना मिलने या देर से मिलने की मसलियत को समझने और जाने बगैर ही मायूसी का शिकार हो जाता है। इसे अपनी ज़रूरियात के तहत नहीं बल्कि इसके रुतबे के हिसाब से मांगना चाहिए। और रुतबे को जानने के लिए हम हरगिज़ जद्दोजहद नहीं करते। रुतबे का इदराक दुआ की कबूलियत को जिला बख्शना है। अगर देने वाले के रुतबे का अंदाज़ा हो जाए तो मांगने वाले के लिए फैसला करने में आसानी हो जाती है कि मांगा क्या है, कितना मांगा है। तो नाजरीन, अल्लाह ने इसका भी एक फार्मूला रखा है। जो ही आप तवक्कुल की सीढ़ी पर पहला पाँव रखते हैं और रज़ा व तस्लीम की मंजिल की जानिब सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आपका दूसरा पाँव इस्लाह और आजमाइश की सीढ़ी पर होता है। जब अल्लाह ने कोई बड़ा इनाम देना हो तो वो हमें सब्र की कसौटी पर परखता है, आजमाता है और कामयाब होने पर इनाम और इकराम से नवाजता है। परखना इसका वस्फ है और कामयाबी इसकी अता है। फिर वो हमें मांगने के आदाब से भी मुतारिफ कराता है और अपने फजल की बारिश से हमारी रूह में जल थल भी कर देता है। बस शर्त यह है कि आपका यकीन कामिल रहे। अल्लाह यकीन का नाम है। जो ही हम अपने यकीन को इस मकाम पर ले आते हैं कि जहां हमें इस बात की आगाही हो जाती है कि जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और अल्लाह की मसलियत पर तस्लीम बजा लाते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों से डर इस तरह ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के हुक्म और हमारी तस्लीम के दरमियान जो फासला है नाजरीन, इसी का नाम इस्तराब और बेचैनी है। जो हम दे चुके हैं या फिर जो कुछ हम आगे भेज रहे होते हैं वो किसी न किसी सूरत में हमें वापसी कर दिया जाता है। सब्र का दामन थामे रखने से सफ़र में उठाई जाने वाली तकलीफ रास्ते का चराग बनकर ज़िंदगी में उजाला बिखेरती है। तो नाजरीन मोहतरम, आपकी जो भी ख्वाहिश हो, जो भी हाजत हो, रब्बिल अव्वल में आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़िए। ये ऐसी सूरत है कि जो रोज़ाना ये सूरत पढ़ता है अल्लाह पाक इसकी जायज़ हाजात को पूरा कर देते हैं, इसकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं, इसकी ज़िंदगी में परेशानियों को दूर कर देते हैं। इस सूरत की बरकत से इसके घर में, रिस्क में और खूब फरावानी अता फरमाते हैं। दुनिया में भी इसे पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं और मरने के बाद भी ये सूरत इसे आज़ाब कब्र से निजात देती है। फरिश्तों के सामने खड़ी हो जाती है, इस बंदे के लिए लड़ती है, झुकती है, फिर अल्लाह के हजूर पेश होकर इसकी बख्शिश करवाती है। तो भाई और बहनों, ये सूरत तो बंदों की दोस्त है। जो इसे पढ़ेगा इससे दोस्ती करेगा तो ये दुनिया और आखिरत में पूरा पूरा इस बंदे का साथ देगी। तो इस सूरत को आपने लाजमी पढ़ना है और इस अमल को आपने रब्बिल अव्वल में लाजमी करना है।
इंशाअल्लाह दोनों जहानों में अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाएंगे, आपको खुशियां देंगे। नाजरीन, इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रब्बिल अव्वल की हर रात को कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि आपने बावजू हालत में ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को चमका देगा और आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और रिज़्क़ के ऐसे वसाइल आपके लिए पैदा करेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमाल करने की और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल और पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांग सके वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।